اللہ مرنے سے پہلے پہلے کچھ دین کا کام لے لے۔ سب سے زیادہ دعا جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ دعا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اپنے دین کی اخلاص، عافیت، قوت اور ہمت، یہ چار چیزوں، ہمارے حضرت یہ دعا اپنے لیے کروایا کرتے تھے ہم سے کہتے تھے میرے لیے یہ چار دعائیں مانگا کرو، یہ دعا مانگا کرو یوں، اے اللہ اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اخلاص کے بغیر جتنا بھی کام ہو جائے آخرت میں کیا ہے؟ زیرو۔ اخلاص کے ساتھ، قوت کے ساتھ، یعنی ایسا نہ ڈھیلے ڈھیلے طریقے سے کام ہو، کام کیا ہو؟ طاقت ہو اس کام میں، ہمت ہو، سستی نہ ہو۔ اخلاص، عافیت، اور عافیت کا مطلب فتنوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ۔ بعض دفعہ کاموں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اخلاص، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ اللہ دین کا بہت زیادہ کام لے لے۔ پہلے ایک شاگرد نے حضرت کو کہا میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ سے دین کا سب سے زیادہ کام لے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو، دوسروں کے لیے بد دعا، یعنی دوسرے علماء آپ سے کم کام لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو الفاظ یہ مناسب نہیں ہے، تو یوں دعا مانگا کرو کہ اللہ اخلاص، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ دین کا بہت زیادہ کام لے لے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات؟ تو سب سے زیادہ کے بجائے کیا کہنا چاہیے؟ بہت زیادہ کام لے لے، اور ایسا کام لے۔ پھر اگلی دعا کے الفاظ کیا ہیں کہ ان کاموں کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اکابر اور اساتذہ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یعنی کام ایسا ہو کہ اس کا اثر قیامت تک جاری رہے۔ جیسے ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے لیے ہم یہ دعا ان کی زندگی بھی مانگا کرتے تھے اب بھی، تو انہوں نے ایسے کام چھوڑے ہیں، ایسے بندے تیار کیے اور ایسے ادارے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ادارے قیامت تک افراد پیدا کرتے رہیں گے جو ہمارے شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، حضرت کے والدین کے لیے بھی، کیونکہ حضرت کو مدرسے میں ڈالنے والے، تربیت کرنے والے ان کے والدین تھے نا، تو یہ جو پودا لگایا یہ تو والدین نے لگایا نا، اور حضرت کے اساتذہ جنہوں نے ان پر محنت کر کے ان کو حضرت بنایا، تو ان سب کا حصہ ہے نا اس میں۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کے حق میں یہ دعا الحمدللہ قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ہم اپنے لیے بھی اور آپ سے بھی کہتے ہیں بھائی کوئی بھی عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، مفتی صاحب آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ میں کہتا ہوں وہ 4 شادیاں مذاق کر رہا ہوتا ہوں کہ میری 4تھی شادی دنیا کی سب سے بڑی تمنا ہے، وہ مذاق ہے، اس پہ بھی لوگوں نے کلپ بنا کے نا اس کا بھی مذاق بنا لیا ہے۔ تمنا تو ہے، وہ تو اتنا بھی مذاق نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسا نہ آپ سیریس ہو جائیں تو، لیکن وہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ میرا جو ہماری جو کوئی حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، مفتی صاحب دعا کریں، دعا کیا کرنی ہے آپ کے لیے؟ تو میں اسے ایک دعا کا کہتا ہوں بھائی میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھ سے اخلاص کے ساتھ، عافیت، قوت اور ہمت کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق، یہ میں کہنا بھول گیا تھا، دین کا خوب کام لے لے، اور اس کام کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے جو مشائخ اور اساتذہ ہیں ان کے لیے اللہ قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاری ہے۔ یہ اگر دعا قبول ہو گئی تو ہٹو بچوں ہو گیا کام، تو کیا ہو گیا بھائی؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا۔ اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو بھائی پیسہ تو زرداری سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے، کیا خیال ہے؟ حکومت زرداری سے بہتر ہماری 5 سال ایسے صدر بنے حضرت کہ کوئی خطرہ نہیں تھا، ورنہ جو بھی بنا ہے دوسرے نے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی۔ 5 سال پاکستان کے پہلے کامیاب صدر اور شاید آخری بھی ہوں، کیا خیال ہے؟ اللہ نے پیسہ بھی دیا اور اللہ نے حکومت بھی ٹائٹ دی۔ چلو زرداری صاحب کو چھوڑو، آپ آ جاؤ قارون کی طرف۔ قارون سے زیادہ ہم پیسہ نہیں کما سکتے، فرعون سے طاقتور حکومت ہم بنا نہیں سکتے۔ تو آپ میرے لیے اگر دعا مانگ لیں گے اللہ مفتی صاحب کو اتنا پیسہ جتنا قارون کو ملا، تو قارون ہنسے گا بھائی میں نے کیا کر لیا اس پیسے سے، میں مر گیا، تم بھی کیا ہوگا مفتی صاحب پتلی گلی سے نکل لو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو قارون کو نہ ہنسائیں۔ اور اگر ہم آپ سے یہ کہیں یار دعا کرو مفتی صاحب کہ مفتی صاحب کو ایسی حکومت مل جائے، لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ کے یہ فائدہ ہوا تو کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں وہ دعا چاہیے۔ اب میں دعا کے بولوں یار ایسی دعا کرو کہ فرعون جیسی حکومت مل جائے، اتنی پاورفل، تو فرعون ہنسے گا ابے مجھے مل گئی، وہ حکومت ہی میرے گلے پڑ گئی تھی، نہ ملتی تو شاید جنت میں چلا جاتا۔ تو بھائی نہ حکومت مقصد ہے نہ دولت، مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ یہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر، اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پہ ڈالیں۔ بیٹا دین کا کام، اگر تم سے اللہ نے دین کا کام لے لیا تو کامیاب ہو، نہیں لیا بھاڑ میں جائیے، دولت بھاڑ میں جائیے۔ تھوڑا سا آج اسٹائل ہمارا چینج ہے، وہ اس آدمی پہ غصہ آ گیا نا مٹھائی کے ڈبے کے پیسے مانگ رہا تھا، اس کی وجہ سے اب میرا پورا اسٹائل ہی چینج ہو گیا ہے۔ بھائی اس کا رشتہ تو نہیں کرایا مٹھائی کے ڈبے والا، وہ بیٹھے ہوئے عارف صاحب، ان کو رشتوں کا کام دیا ہوا ہے، فرشتے جیسے ہیں یہ، رشتوں کا کام ان کو اسی لیے دیا ہوا۔ یہ میرے بچپن کے دوست ہیں لنگوٹی یار،
اور میرے بہنوئی بھی ہیں, اور ہمارے یعنی 8ویں کلاس سے ہم ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے کالج, اور پھر وہ بہت, تو انہوں نے بتایا, وہ کہہ رہے ہیں مٹھائی کا ڈبہ, وہ کہہ رہے تم دو گی یا میں دوں گا, وہ خاتون سے کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ رشتہ ختم کروا بھائی, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اگر تو نے یہ شادی کروا دی. وہ مرض بیچاری, وہ ٹینشن میں آ جائے گی عورت بعد میں, پھر ہر دفعہ پوچھے گا بیگم ناشتے کے لیے 2 انڈے لے آؤں, اس دفعہ 2 انڈے میں لے کر آؤں یا آپ نے منگوانے ہیں, پھر وہ ہر دفعہ یہی ہوگا مصیبت. جب ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بھائی تو کس کرنے کیا رہے تھے. تو ہاں, تو دیکھو یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ دین کا کام. دیکھو جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے نا, وہ سب سے محبوب کو وہ چیز دی جاتی ہے نا. ارے آپ اگر گفٹ دینا چاہتے ہو تو سب سے قیمتی گفٹ اپنے سب سے محبوب دوست کو دو گے. تو یہ جو دنیا جب اللہ نے بنائی اور انسانوں کو بھیجنا شروع کیا, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری جو انسان آئے گا, کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا, کسی کو اللہ نے صحت دی. قوم عاد اور قوم سمود کو صحتیں بڑی کھجور کے تنوں جیسے تو ان کے قد ہوا کرتے تھے. کسی کو اللہ نے بے تحاشا دولت دے دی. لیکن اللہ کے جو سب سے محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبروں کو اللہ نے کہا آپ کو میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کر رہا ہوں. آپ کی بیسک ذمہ داری کیا ہے کہ آپ میرا پیغام لوگوں تک بولو نا بھائی پہنچائیں گے. اور اس میں آپ جو پیغام پہنچائیں گے اس میں پیغام پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری, اس پیغام پہنچا کے اس پہ موٹیویٹ کرنا کہ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں عملاً, یہ بھی کس کی ذمہ داری بولو نا, آپ کی. یعنی ان کو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتائے نا ہمیں اعمال کے, یتیم کی کفالت کا یہ ثواب, پیغام پہنچایا یتیم کی کفالت پہ اللہ خوش ہوتا ہے. موٹیویٹ کیا مختلف طریقوں سے, خود یتیم کو پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالے. یہ کیا کر رہے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں اور وعیدیں سنا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے اور یہ ثواب ہے. تو یعنی عمل پہ ابھارنا بھی پیغمبر کی ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری قانون بتانا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. تو علماء کی 3 ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ کا قانون بیسک تو 2 بنتی ہیں, اللہ کا قانون بتانا کہ یہ حلال ہے یہ حرام, اور اس قانون پہ کیا کرنا موٹیویٹ کرنا. اس موٹیویشن میں جو اعتراضات ہیں اہل باطل کے ان کے جوابات بھی آ گئے, جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں مسائل پر اعتراض, وہ سب چیزیں. تو دیکھو جس کو یہ صفت حاصل ہو گئی نا تو یہ اس سے بڑی خدا کی قسم کامیابی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ کام اللہ پیغمبروں سے لیتا ہے, پیغمبروں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب کیا ہے کہ پیغمبروں سے اللہ کو محبت سب سے زیادہ, لہذا پیغمبروں میں قدر مشترک کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بھی اور اس پہ لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش بھی کریں گے. صرف پہنچائیں گے نہیں, پہنچانا ہوتا نا تو ایسے پڑھ کے چلے جاتے, بھائی یہ بھی ہے یہ بھی ہے, قانون کی کتاب ہے یہ پڑھ لینا خود ہی جا کے. کو موٹیویٹ کرنا بھی. اب پیسہ یہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے, یہ کبھی دیا بھی جائے گا کبھی نہیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا, 40 دن گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام کو بے تحاشا دے دیا, اتنا دے دیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ سلیمان کو جتنی دولت ملی اور حکومت ملی قیامت تک کسی کو نہ اتنی دولت ملے گی نہ ایسی حکومت. دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں, ایک کو غربت میں رکھا جا رہا ہے اور ایک کو دولت میں. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میری نظر میں دولت اور حکومت یہ سیکنڈری ہے, یہ ثانوی چیز ہے, اصل چیز ہے مقصد کو فوکس کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اپنے مقصد کو پورا کیا, دعوت کا کام, اور سلیمان علیہ السلام نے دولت کے ہوتے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کیا. ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا سلیمان, حالانکہ بادشاہت بھی تھی اور ایسا جاہو جلال, لباس شاہانہ, تاج شاہانہ, تخت ایسا شاہی تھا نا سلیمان علیہ السلام کا کہ ہم اور آپ ہوتے اور سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھتے تو ہم بولتے کہ یہ جیسے آج کچھ اچھی گاڑی میں لوگ علماء کو دیکھیں نا تو کہتے ہیں فضول خرچی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ سلیمان علیہ السلام کو تخت پہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں, کیونکہ اس پہ تو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. ملکہ سبا آئی حیران ہو رہی ہے, ایسا تخت تو اتنی ترقی کے باوجود ہم بھی نہیں بنا سکے, تو آپ تو کہتے ہو فضول خرچی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں غریب آدمی اس وقت ایسی ہی بات کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ تم نہیں کہہ رہے, یہ کون کہہ رہا ہے, تمہاری غربت. ٹھیک ہے نا, پیسے نہیں ہے تو پھر ایسی باتیں ہی اچھی لگتی. پیسہ ہے تو بھائی ہیرے جواہرات بھی ہوں گے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی جس عالم کے پاس پیسہ ہے وہ لینڈ کروزر میں گھومے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں ہے تو رکشے میں جائے, چنچی میں جائے, تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری فرمائی ہے, سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ عالی شان تخت پہ, تو نہ وہ عمل برا نہ
یہ عمل برا. ان کے پاس پیسہ تھا, انہوں نے عالی شان تختوں پہ سفر کیا. ہمارے نبی کو اللہ نے خود آپ نے غربت مانگی, مجھے نہیں پیسہ چاہیے, مجھے غربت چاہیے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو. تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہ غربت کی نہ دولت کی ویلیو نہیں. یہ تو سب ان سے بھی چھن گئی سلیمان علیہ السلام سے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہمارے نبی اسی غربت میں دنیا سے چلے گئے. مقصد سلیمان علیہ السلام نے بھی پورا کیا جو آپ کو دیا تھا. وہ کیا تھا؟ رسالت, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. ایسا خاندانی طریقے سے پہنچایا نا سلیمان علیہ السلام نے, کیونکہ وسائل جب بہت زیادہ تھے نا تو دعوت کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا سلیمان علیہ السلام. دیکھو جب آپ کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے تو دعوت کا انداز اسی پاور کے حساب سے ہوتا ہے. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت مصلحت سے چل رہے ہیں کیونکہ وسائل کم ہیں. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی شرائط تسلیم کر رہے ہیں کہ بھئی وسائل کم ہے, فی الحال جنگ کو کیا کرو, ٹالو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وسائل بہت زیادہ دیے. مقصد دونوں کا ایک ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویژن چینج نہیں ہوگا, جو ویژن تک پہنچنے کے ذرائع ہیں وہ چینج ہو سکتے, وہ ہر زمانے میں چینج ہوں گے. صلح حدیبیہ میں اس لیے چینج تھے کہ بھئی مسلمان کمزور, کافر طاقتور. آپ نے کہا ابھی جنگ کو ٹالو. 1400 صحابہ موت میں بیعت کر چکے ہیں, لیکن اگر یہ شہید ہو گئے تو میرے پاس لوگ کہاں ہوں گے ایسے مخلص, ان کی زندگی بچاؤ. تو بچانے کے لیے ان کی شرطیں مانی جا رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام کے وقت پاس جو گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ یہ تھی, ہدہد بھی آپ کے تابع, چیونٹیوں کی زبانیں سمجھ رہے ہیں, جنات آپ کے تابع ہیں. وہاں صلح حدیبیہ کی ضرورت بولو بھائی نہیں. انداز دیکھو سلیمان علیہ السلام کا. ملکہ یار یہ موضوع سے ہٹ کر کہ مجھے مزہ بڑا آتا ہے قصہ یہ واقعہ سنانے میں. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا پتہ چلا ایک پاورفل حکومت ہے, بڑی طاقتور, بہت طاقتور, لیکن ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام سے زیادہ طاقتور نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے آگے بتایا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں میں نے پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا ہے, ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر لی ہے, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. ادھر ایک عورت ہے جو لوگوں پہ حکومت کر رہی ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ ہدہد رپورٹ پیش کر رہا ہے اور ہدہد کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کس پہ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سورج. اور اتنی بڑی آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. سلیمان علیہ السلام حیران ہو گیا, بھائی یہ تو عجیب بات کر رہا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے پہلے تفتیش کرو. اب بولا کہ یہ خط لے کے جا. اب خط میں وسائل ہے نا, تو دعوت کا انداز وہی جو امریکہ کا انداز آج کل ہے. امریکہ نے جنرل مشرف کو فون کیا, بھائی ادھر جانا ہے یا ادھر کو آنا ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہمارے پاس. یہی ہوا تھا نا جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا تھا, تو ہمارے صدر تھے صدر مشرف صاحب. امریکہ نے کہا تھا ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے, ہمارا ساتھ دو گے یا افغانستان کا ساتھ دو گے. تو پاورفل کنٹری ہے نا, اسٹائل کیا تھا, خود بھی نہیں آیا. کون تھا اس وقت صدر؟ کلنٹن, بش تھا. خود بھی نہیں آنا. اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے بھائی, آپ ایک کنٹری پہ حملہ کر رہے ہو تو چل کے آؤ, بیٹھو. بھائی میں ہوتا میں کہتا سر آپ آئیں بیٹھیں چائے وائے پیئیں آرام سے بیٹھ کے, کیا فون پہ تھوڑی ہوتی ہیں باتیں, فون پہ تو رشتے نہیں ہوتے آج کل. آپ ایک ملک پہ حملہ کر رہے ہو اور آپ بول رہے ہو یار ہاں یا نہ میں جواب دو, کیونکہ پاور ہے نا. امریکہ کے پاس پاور ہے, فون کر رہا ہے جنرل مشرف صاحب, ہاں بھائی ایسا ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا وہ ہو گیا, ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے, اور اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں سے کچھ ان کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. وہ اطلاعات صحیح ہے غلط ہیں ایک الگ کہانی ہے, لیکن بال یہی کہا گیا کہ وہ تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں, طالبان کی حکومت ہے. تو آپ ذرا بتا دیں کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا ان. تو مشرف صاحب نے کہا سر آپ کا. ٹھیک ہے سر کس کا؟ جب پاور ہوتی ہے نا تو بات چیت کا اسٹائل یہ ہوتا. وہ الگ بات ہے کہ امریکہ جب افغانستان آیا 20 سال ہو گئے, گھاس کھانے کے سوا کچھ بھی حاصل بولو بھائی, بڑے بڑے کنٹریز دب گئے امریکہ کے سامنے. مگر جس غریب ترین ملک کے بارے میں خیال تھا یہ منٹوں کا کھیل ہے, 20 سال میں بھی وہ ایسا حلق کا کانٹا بنائے کہ وہ امریکہ کہہ رہا ہے نکال بھی نہیں سکتا. اور اس وقت مجھے یاد ہے 20 سال پہلے ملا عمر نے کہا تھا کہ افغانستان جو بھی آتا ہے آتا اپنی مرضی سے ہے, جاتا ہماری مرضی. نہیں آ رہی بات؟ اتنی مزیدار بات ہے نا یہ, بہت. وہ ڈبے والی بات سے جتنا غصہ اس پہ آیا تھا نا اتنا مزہ اس پہ آ گیا, برابر ہو گیا. آپ کہاں سے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ پابندی سے آ رہے ہیں بیان. اچھا بھائی, تو اب سلیمان علیہ السلام کے پاس پاور ہے نا, تو ملکہ سبا کو پرچہ دیا کہ جا کے ہدہد کو پرچہ دیا, ملکہ سبا کو جا کے دیا. بھیا لمبی چوڑی بات نہیں, ایکچولی دیکھیں ہماری ایک حکومت ہے اور ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. پورے 6 نمبر اس کو تفصیل سے سنائے ہوں. اور دیکھیں اگر پھر بھی آپ کو دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہم نمبر دے رہے ہیں آپ کو,
ٹھیک ہے نا, وہ آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے آپ کا مذہب کیا ہے غلط. جو بھی اس زمانے کے ڈاکٹر ذاکر نائک ہر دور میں ہوتے ہیں نا بھائی, ہر دور میں حق کا پرچار کرنے والے, مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں, تو اس دور کے جو بھی ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں گے وہ حوالوں سے ثابت کریں گے کہ آپ کیا ہو غلط. سلیمان علیہ السلام نے کہا اتنا ٹائم بولو بھائی نہیں. خط لکھا, قرآن نے اس خط کا تذکرہ کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس میں بتا دی ہم کس کے ماننے والے ہیں, اللہ کے. بس اس لفظ میں خود ہی سمجھ جاؤ, مزید تشریح کی ضرورت نہیں. آگے اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, وَأْتُونِي مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ تمیز سے, انسان بن کے شاباش آرام سے آج تسلیم ہو جاؤ, حکومت چھوڑ دو, یہ آپ کا کام نہیں. سورج کی پرستش کر رہے ہو آپ لوگوں کو شرک پہ ڈالا ہوا ہے بھائی, یہ کون سا طریقہ ہے؟ انسان بن کے باقی پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے تو پھر ٹاک ہو جائے گی بھئی کیا ہے اب آئندہ کیا ہوگا, جزیہ لینا ہے, یا ہو سکتا ہے اسی کو بادشاہ برقرار رکھا جائے. بھائی اس نافذ آپ نے یہ اسلام کرنا ہے, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے علاقے جو ہے نا غیر مسلموں کے حوالے کر دیے کہ بھئی تم مسلمان ہو جاتے ہو تو اپنے پاس ہی رکھو. حکومت مقصد تو نہیں ہے نا, مقصد تو نظام ہے نا. تو وہ پھر اگلی بات ہم میز پہ کریں گے, ہمارے تخت پہ بیٹھ کے بات ہوگی آپ سے کہ آئندہ لاہم, ابھی تو تمیز سے چلی جاؤ. وہ ملکہ سبا حیران, یار اس اسٹائل میں تو آج تک ہم سے کسی نے یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, موضوع کہاں سے آیا ادھر, یہ میں کیا سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا ہے. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ ہر پیغمبر کا کام دعوت تھا, انداز ہر ایک کا چینج, لیکن بیسک کام سب کا کیا تھا, دعوت. تو جس کو اللہ دعوت کے کام پہ لگا لینا, سمجھو سب سے قیمتی تحفہ اللہ نے اس کو دے دیا. یہ اصل موضوع تھا. اب میں اس کو مکمل کر دوں وہ پورا واقعہ. تو ملکہ سبا بنے گا, یار یہ تو انداز ہی ان کا الگ ہے, اس انداز میں اتنی پاورفل گورنمنٹ سے کوئی بات کرتا نہیں ہے. تو اس ملکہ سبا تھی ہوشیار, اس نے کہا یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے, اس طرح سے بات کر رہا ہے, چھوٹا آدمی نہیں ہے. کیونکہ امریکہ سے کوئی اس طرح سے بات کر رہے ہیں, امریکہ بھی خود بولے گا بھائی یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے. اب وہ افغانی ہی بات کر رہے ہیں اس اسٹائل میں, باقی کسی میں دم نہیں ہے کہ اس اسٹائل میں بات کرے. تو یہ پگڑوان ہے امریکہ کی پولیس میں ہوتے ہیں. تو ملکہ سبا نے درباری جمع کی, اپنے جتنے مسٹنڈے تھے نا بڑے بڑے سب کو بلایا. کہنے لگی بھائی یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے لیکن ہے بڑے عزت دار آدمی کا لگ رہا ہے, کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. اور اس شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, اللہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. مضمون بڑا پاکیزہ ہے, خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے. یعنی وہ گویا بزبان حال, ذہین تھی نا سمجھ گئی, بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے حکومت کی لالچ نہیں ہے, میں کس کی طرف دعوت دے رہا ہوں, اللہ کی. صحیح ہے نا, نظریاتی حکومت ہے ہماری, وہ نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ سب پیغام بسم اللہ میں چھپے ہوئے تھے جو ملکہ سبا سمجھ گئی. تو وہ جو مسٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی طاقتور ہو ہم لڑیں گے. ملکہ سبا نے کہا دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها, بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں آتے ہیں نا, اگر ان کو فتح ہو گئی تو بستی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. جواب دینے میں جلدی مت کرو. لڑائی کا آپشن یہ آپشن بی ہے, ٹھیک ہے نا, آپشن اے. اچھا کہنے لگے لیکن فیصلہ جو تو کرے گی وہی ہوگا. اس سے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ وہ حکومت اتنی پاورفل اس لیے تھی کہ وہاں لوگ مشورے دیتے تھے, تھوپتے نہیں تھے. مشورہ کس کا, حکم کس کا چلتا تھا, ملکہ کا. تو حکم جو ہے نا وہ ایک ہی کا چلے گا, مشورہ دینے کی. ہم مشورے دے کے کیا کرتے ہیں, اس کو پھر تھوپتے ہیں زبردستی. تھوپنے سے مسائل خراب ہوتے ہیں, ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. تو ملکہ سبا نے کہا ہم یہ ہو سکتا ہے دین کا لیول لگا رہا ہو مگر مقصد پیچھے کیا ہو, پیسہ. جیسے وہ بسوں میں چڑھتے ہیں نا, پہلے نماز روزے کی ترغیب دے گا, نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے, اور یہ ہے, اور دیکھو پھر 5 روپے بھی یہ چونن کتنے کا ہے, گلے کو صاف کرتے ہیں ہاضمے کو. میں نے خود دیکھا ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے. دین کا لیول لگا ہوا ہے, مقصد کیا ہے, دکان چلانا. تو ملکہ سبا کو خیال ہوا بھائی اگر یہ جھوٹا آدمی ہے معاذ اللہ, لیبل اللہ اور رحمان رحیم کا لگا ہوا ہے, مقصد اس کا ہے کہ لالچ, یہ چاہ رہے ہماری حکومت پہ قبضہ کر کے وسائل بڑھ جائیں, تو اس کو اتنے قیمتی ہدیہ دو, مقصد پیسہ ہے تو ہدیہ دے کے یہ اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائے گا. بھئی آپ نے تو اتنے ماشاءاللہ ہمارا خیال کیا, بس ہر مہینے ایسے 2-4 اور بھیج دیا کریں. جیسے وہ جج کو کہا تھا نا وکیل نے کہ میرا موکل جو ہے نا اس کے دلیل قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر 350 پہ ہے. جج نے جب 350 نمبر کھولا تو اس پہ 5000 کا نوٹ تھا. تو جج نے کہا ایسے 3 ثبوت اور چاہیے. تو ملکہ نے کہا کہ میں ہدیہ بھیجوں گی اگر یہ شخص لالچی ہے, ویژنری نہیں ہے, نظریاتی نہیں ہے, صرف دین اور اللہ رحمان رحیم کا لیبل لگایا ہوا ہے, تو پھر یہ کیا کرے گا, کہے گا ایسے 3 ثبوت
اور چاہیے, ایسے 3 ہدیے اور چاہیے. تو ملکہ سبا نے خاندانی قسم کے ہدیے بھیجے, اس زمانے کے جو ہیرے جواہرات جو کوئی دیکھ کے آنکھیں کسی کی کھلی رہ جائیں, ملکہ سبا نے بھیجے. بولے پہلے چیک کرو. سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہی ہدیے لے کے آیا نا, سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال, پیسوں کی لالچ دے رہے ہو ہیں؟ اور جا کے اس قاصد کو بولا کہ ملکہ کو جا کے بول خدا نے جو مجھے وسائل دیے ہیں تو نے خواب میں بھی وہ نہیں دیکھے ہوں گے. ارجع الیہم, چلو پتلی گلی سے نکل. پہلا لیٹر گیا تھا انسان بن کے چلی آؤ, دوسرا لیٹر جا رہا ہے فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, کہ اب اگر نہیں آئی تو اب لیٹر نہیں آئے گا, ایسا لشکر آئے گا کہ وہ پیچھے مڑنا نہیں جانتا, لشکر آئے گا. ملکہ سبا نے کہا بھائی یہ کوئی اور کہانی. تو آ گئی انسان بن کے ٹھیک ہے. تو اب اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دعوت کا کوئی ایک طریقہ اسلام میں متعین نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی, اپنے وسائل, سامنے والے کی حالت, ہر لحاظ سے ہر آدمی کے لیے دعوت دینے کا طریقہ مختلف. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جب گئے نا, وہ ٹی وی فلم ایکٹر کو دعوت دینے کے لیے گئے, دعوت دینے تھے, 2 گھنٹہ میٹنگ میں کوئی دین کی بات ہی نہیں کی. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کیا, گئے دعوت دینے کے لیے اور بات دین کی نہیں. یہ طریقہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اگلے کا ظرف ابھی اتنا نہیں ہے کہ وہ دین کی بات سن لے گا, تو اس میں بس بیٹھ کے گپ شپ لگا کے آ جاؤ, تھوڑی محبت پیدا کر لو, انسیت پیدا کر لو. تو ہر شخص کے لیے, ہر ایک کے لیے الگ ہے یہ. تو اب کیا ہے, لیکن کام اللہ کی نظر میں سب سے خاندانی کیا ہے؟ دعوت. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اے نبی, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے نا, مخالفت بہت ہوتی تھی. تو پہلے کبھی دھمکیاں دی قتل کی, پھر لالچ دی. ایک دفعہ تو لالچ دینے میں یہاں تک آئے, کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ چاہتے ہو کہ عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں, ہم عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیں گے, آپ کے پاؤں میں سونے اور چاندی کے انبار لگا دیں گے, آپ اپنی دعوت سے باز آ جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں پھر بھی نہیں آؤں گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے پیسے کمانے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہے. جو مقصد ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, مقصد پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ ہے قیمتی چیز جو اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے. بھائی مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, دین کا کام کرنا ہے. تو میں یہ جو اتنی تقریر کر رہا ہوں نا, یہ سمجھانے کے لیے کہ اس قیمتی چیز کو اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ عطا فرما. دین کا کام لے لیں. آپ سے اگر عمر گزر گئی ہے, اولاد کے لیے دعا کریں. کسی بچے کو تو عالم بناؤ یار, سارے ہی کما رہے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, پہلے میں یہ موضوع مکمل کروں ذرا, کہاں تک بات پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ سارے آپشن دیے. تو اللہ کے کو قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ہذہ سبیلی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ. ادعو, وہ کیا ہے؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میرا کام یہی ہے, تو میرا تو بیسک کام ہی یہی ہے, تو میں اپنا کام ہی چھوڑ دوں گا تو پھر میرے آنے کا مقصد کیا؟ میرا کام پیسے کمانا نہیں ہے, عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے شادیاں کرنا, یہ سب کام ہے, ضمناً ہوں گے. نبی نے نکاح بھی کیے, ان میں خوبصورت سے بھی کیے, سرداروں کی بیٹیوں سے بھی کیے, بیوہ سے بھی کیے, کوانی سے بھی کیے. یہ اصل مقصد نہیں تھا, تو اس لیے ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا اصل مقصد شادیاں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ سب پیدا ہی دنیا میں شادیاں کرنے کے لیے ہوئے, تو یہ اصل نہیں ہے. اصل تو دین کا کام ہے بھائی, اللہ ہم سے وہ لے لے اور یہ جذبہ پیدا کر دے ہمارے اندر. باقی وہ بھی ہوتا رہے گا, آپ کے کہنے سے میں رکوں گا تھوڑی, وہ بھی ہوتا رہے گا دوسرا والا کام. تو اب کیا ہے؟ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, کیا زبردست آیت ہے. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہے, ہذا اشارہ کر کے یہ ہے میرا راستہ, واضح بتا رہا ہوں یہ سامنے. ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت, مکمل بصیرت کے ساتھ, مکمل کانفیڈنس کے ساتھ, یعنی مجھے اس میں تردد نہیں ہے. بعض دفعہ ایک آدمی کسی چیز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے, خود اسے شک ہوتا ہے پتہ نہیں میں صحیح بھی ہوں گی نہیں ہوں, تو میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ علی بصیرت, مجھے اپنے برحق ہونے کا 100% یقین ہے. انا, میرا بھی یہ کام, ومن اتبعنی, اور جو مجھے فالو کرتے ہیں ان کا بھی یہ کام. تو بھائی آپ لوگ نبی کو فالو کرتے ہیں, ہم سب فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس سے پتہ ہے ہمارا بھی بیسک کام کیا ہے, دعوت ہے بھائی, دین خود بھی چلنا دوسروں کو بھی چلانا. تو یہ کام تو ہم, کسی سے آپ پوچھو تمہارا اصل کام کیا ہے, کہہ رہے اصل میں تو میں گولے گنڈے کی ریڈی لگاتا ہوں, اصل میرا تو یہ کام ہے.
باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے. اور کیا, ہاں کبھی کبھار سیروزہ بھی لگا لیتا ہوں, دعوت کے کام پہ بھی چلا جاتا ہوں. آپ اصل میں تو میں ڈاکٹر ہوں, لوگوں کا علاج ہی میرا اصل کام ہے. اور وہ علاج کیوں کرتے ہو بھائی؟ وہ بھی دین کے لیے نہیں, پیسے کمانے کے لیے. اصل تو میرا بزنس یہ ہے. باقی کیا, باقی یہ ہے کہ کبھی کبھار اچھی بات بھی لوگوں کو بتا دیتا ہوں, اس سے تھوڑا سا خیر پھیل جاتی ہے معاشرے میں. تو ہمارا اصل کام جو تھا وہ سیکنڈری ہو گیا, وہ دوسری سم ہے. پہلی سم جو ہے نا ہماری, جس پہ 4G چلتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اپنا پیشہ ہے. بھائی پیشے کو سیکنڈری کر دو اور دعوت کو کیا کر دو اصل. اس کے لیے پیشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی میں ہی دعوت کا کام کر لو, اس کے علاوہ بھی کرو سیکھنے کے لیے. اور اسی میں بھی ایسے لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہسپتالوں میں بڑے ڈاکٹر ہیں, وہی ماشاءاللہ اتنا کام کیا, سارے ڈاکٹروں کو جماعت کی نماز کا پابند بنا دیا انہوں نے. ادھر ایوان تجارت میں ایک ڈاکٹر صاحب, 1 سال پہلے کی بات ہے, ہاسپٹل ہے وہاں باجماعت نماز ڈاکٹروں کی ہو رہی ہے. میں نے کہا اتنے نیک ڈاکٹر تو پہلی دفعہ دیکھیں, سارے ڈاکٹر. انہوں نے کہا یہ سینئر ڈاکٹر کی محنت کا اثر ہے, سینئر کی بات سنی جاتی ہے نا, تو ہر جگہ کام ہو سکتا ہے. تو اصل کام یہ ہے. فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا, بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے, اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں. سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف. اور وہ بھی بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو, یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی, پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب. توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے, 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں, آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے. یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو, اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو, بھر دیا تم نے گناہوں سے, اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو, اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو, یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی. بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے, توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف. ختم ہو گئی بھائی. ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی. توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے, ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی, معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی, اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں, یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے, اب آ رہا ہے, اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں, یہ کیا بات ہوئی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو, اے اللہ یہ کیا, یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہے بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاستدانوں پہ, اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے, قوم چھوڑے گی؟ بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں, قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, ایسے کیسے معاف کرنے, کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں, بہت سارے کیسز چل رہے ہوں, وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو, تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ, تھک گیا ہو گناہ کر کر کے, اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج, ختم, اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے؟ معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ, کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے, مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی, اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا, یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا, اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا, صحیح ہے نا, اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی, سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا, لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا, تو ایک راہب کے پاس گیا, ایک بزرگ کے پاس گیا, کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار, 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے, جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا.
राहिब को भी मार दिया ठीक है ना, 100 आदमी कत्ल कर दिए। फिर किसी आलिम के पास गया, भाई मैंने 100 इंसानों का कत्ल किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उस आलिम ने कहा क्यों नहीं हो सकती भाई, अल्लाह से माफी मांग रहे हो, अल्लाह माफ करने वाला है, तौबा करो। वो आलिम थे ना, इल्म था उनके पास, उनको पता था कि अगर मैंने बोल दिया तो 101 हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? 101 हो जाएंगे। और ये भी अल्लाह से भी डर था उनको। तो फरमाया अल्लाह उबाली, अल्लाह कहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि यग़फ़िरु लिमन यशा, मैं कोई जमहूरी तर्ज का हाकिम नहीं हूं कि इलेक्शन से मुझे सेलेक्ट किया हो, मुझे मखलूक के सामने जवाब देना हो कि भाई क्यों, असल में इसकी वजह ये थी कि देखो ना, एक्चुअली अगर हम इस तरह से मुआफ़ी का ऑप्शन ना रखें तो फिर तो कोई तौबा करेगा ही नहीं, इसलिए एक्चुअली इसमें ना ना ना। अल्लाह फरमाते हैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुदा हूं, तुम्हारे मशवरे से मैं खुदा नहीं बना, ठीक है ना। तो मैंने शुरू में लिख दिया था कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब। ये तुम्हारी असेंबली नहीं है कि हर थोड़े दिन में आइन चेंज हो रहा है। 73 के आइन के तनाजुर में कुछ और था और 75 के आइन के तनाजुर में, तो ये असेंबली थोड़ी है। मैंने शुरू में ही बात लिख दी थी मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब। तो जब तक ये कत्ल कर रहा था मेरा गुस्सा था, अब चूंकि मेरी तरफ आ रहा है तो रहमत गुस्से को कुचल के फना कर देगी, रहमत गालिब आएगी, क्योंकि ये लिख दिया है मैंने आइन में। सबसे पहले मैंने कलम बना के जो चीज सबसे पहले लिखी थी, जो सबसे पहले मंजूर हुआ कानून, उसी को मैं अगर खिलाफ वर्जी शुरू कर दूं तो ये कैसी बात हुई? तो लाउबाली, किसी की परवाह नहीं करूंगा। तो लेकिन याद रखो, तौबा का दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन तौबा की तौफीक बसा औकात सल्ब हो जाती है गुनाह कर करके। तौबा में ताखीर न किया करो इस चक्कर में कि हम भी जब 99 के हो जाएंगे तो हम भी तौबा कर लेंगे, क्योंकि 99 तक पहुंचने का यकीन नहीं है, कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए। और दूसरी बात यह कि जरूरी नहीं कि हमेशा तौबा का जज्बा भी पैदा हो। अभी अगर जज्बा है, ये जज्बा जरूरी नहीं कि बरकरार रहे। लोग ईमान के डाकेदार बैठे हुए हैं जो आपका ईमान सल्ब कर लेंगे, आपको तौबा की अहमियत ही दिल से ख़त्म हो जाएगी। बाज़ दफ़ा दिल गुनाहों में इतना मस्त हो जाता है कि इंसान तौबा का तसव्वुर ही, तभी बूढ़ों में तौबा का रेशो कम होता है, जवानों में ज़्यादा होता है। यकीन ना आए तो देख लो सर्वे करके, बूढ़े लोग इस्लाम कम कबूल करते हैं, जवानों में इस्लाम कबूल करने का रेशो ज़्यादा है। हालांकि जवानी में जो गैर मुस्लिम इस्लाम ला रहा है उसकी अय्याशियां छूट रही हैं। क्या ख्याल है? बूढ़े के लिए तो इस्लाम आसान है ना भाई, जो कुफर की हालत में आपने अय्याशियां की, बुढ़ापे में तो अब वो अय्याशियां नहीं हो सकती। अब इस्लाम लाने में क्या जा रहे हैं, सिर्फ कलमा पढ़ो, फिर भी नहीं पढ़ते हो। बुढ़ापे में इस्लाम लाना आसान है, मगर इस्लाम लाने का रेशो कम है। इससे पता चलता है देखने में आसान है, हकीकत में आसान नहीं है, क्योंकि कुव्वत फैसला खत्म हो जाती है। जवानी में अय्याशी आसान है, मगर तौबा भी बज़ाहिर मुश्किल है, मगर हकीकत में क्या है? आसान। उसकी एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। वो लॉजिक ये है कि इंसान जब जवान होता है तो गुनाह की तरफ जैसे उसकी रग़बत बहुत ज्यादा होती है, उसकी ब्रेकें भी उसी हिसाब से मजबूत होती हैं। देखो, नई गाड़ी का एक्सीलरेटर जैसे तेज होगा ना, ब्रेकें भी क्या होंगी? क्या हो गया भाई? नई गाड़ी का एक्सीलरेटर ऐसा होता है कि इधर इशारा किया, पांव रखा और जू करके भागी, तो ब्रेक भी जरा सी आप इशारा चाहिए ब्रेक को, एकदम ठा करके रुकेगी। क्या ख्याल है? उलट जाएगी मगर चलेगी नहीं आगे। आसाब मजबूत होते हैं इंसान के जवानी में। जैसे रग़बत हो रही है ना गुनाह की तरफ, तो अगर वो बर्दाश्त करके बचना चाहेगा, ऐसे ही ब्रेकें भी क्या होंगी? बोलो भाई, मजबूत। और पुरानी गाड़ी में क्या होता है? पूरा एक्सीलेटर पे पांव रख के खड़े हो जाओ, फिर वो डुक 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 करके चलेगी आगे। जिस तरफ आप जाना चाह रहे हो उधर जाएगी। सोचेगी पहले जाना है कि नहीं जाना है भाई, जाएगी, टक 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 आवाज आएगी। शोर ज्यादा मचाएगी, काम कम करेगी। शोर बहुत मचाएगी, हाँ हाँ आवाजें आ रही हैं, आदमी कहेगा पता नहीं शायद मैं नाइट राइडर में बैठा हुआ हूँ। फिर वो इतनी आराम आराम से पिकअप पकड़ेगी। फिर जब आपने ब्रेक लगाई, 5-10 को भेड़ते हुए 25-30 तो बंदे मारेगी आगे जाके। मैंने एक दफा पुरानी गाड़ी खरीदी, तो मुझे पहले तजर्बा नहीं था कि किस तरह से टोपियां कराई जाती हैं, तो वो मैंने कहा चलो हाथ साफ करने के लिए अच्छी है। तो मैं जब वो ड्राइवर जो बेच रहे थे ना गाड़ी, उनके साथ साइड पे बैठा, अच्छा मैं गाड़ी चलाने के लिए बैठा, मैंने कहा चेक करूं, तो एक्सीलेटर का यही हाल था जो मैंने आपको बताया। उन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए गाड़ी की तारीफ। ये गाड़ी 78 करोला है, 78 करोला जो है ना, सारी टैक्सियों में यही चल रही है, 78 करोला नाम था भाई, 78 करोला का। हमने कहा चलो यार, मैं 75 का हूं तो 78 की फिर भी हमसे तो नहीं है। तो हमने कहा हाथ साफ करने के लिए अच्छी है। अब हम जब बैठे तो उसमें अजीब अजीब चीजें आ रही हैं। तो मैंने जब मुझे धचका लगा ना, ब्रेक लगाई तो नहीं लगी। तो उन्होंने कहा इसकी ब्रेक 3-4 दफा लगाएंगे तो लगेगी 3-4 दफा लगाएंगे तो लगेगी। मैंने कहा कोई बंदा सामने आ गया,
تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی؟ بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو, بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی, یہ 78 ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے, ہم 75 کے اس سے, اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر, مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں, لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی, اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی, وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بدنظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس سے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے, یہ دماغ میں رکھو, ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو گے. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے, یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے, یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی, وہ مزہ نہیں آتا, مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی, بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا, جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں, مضبوط ہیں. تو یاد رکھو, اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں, لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں, جوانی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں سب کچھ. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے, مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ایک زندگی گزارنے بس. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے, کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی. اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کبھی نہیں, ہم کہیں گے حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ایک کلمہ پڑھنا ہے, 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے. رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا, کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو. یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ, لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے, وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی, کانفیڈنس ختم ہو گیا, ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے, 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, جو شروع سے دین, کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا, جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے, لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو, بہت پیچھے ہو. وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے. تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا, قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ایک وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل, جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو. تو توبہ تو سب کی قبول ہے, 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں, جہنم میں نہیں جاؤ گے, لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق ہوگا. اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں, ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے, میں تو چھوٹا تھا اس وقت, وہ ان کی عمر 25 سال تھی, انہوں نے توبہ کی, دین پر آ گئے, اب تک قائم ہے الحمدللہ. ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے. صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے, 15 سے لے کے 25, بالغ ہو جاتا ہے انسان 15 میں. اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی, ندامت. تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا ہاتھ سے, کہاں تک پہنچ چکے ہوتے. میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے. میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے, آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو. کیا خیال ہے بھائی, یہی ہو سکتا ہے. جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا, واقعہ میں اکثر سناتا ہوں, زندگی گانوں میں گزاری, تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری, گانے گاتا رہا میں, اچھی آواز تھی میری, تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی ہے, جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے, لیکن پچھلی کی تلافی بھی ہونی چاہیے. تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے, تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں اب. کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا, تو ان کی تلافی ہوتی ہے, یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے, نہیں تو چلو جنت میں مل گئی, بڑی بات ہے یار. 99 سال میں اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے, وہ درجات نہ ملے, جنت چھوٹا سا کھانچا بھی مل گیا جنت کا, اور کیا, ایک آدھ حور بھی مل گئی. کیا خیال ہے, ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی
सस्ता सौदा नहीं है, बहुत अच्छा सौदा है ये। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत का मुस्तहिक बन